ڈاکٹر رفعت آپ سے شروعات کرتے ہیں. گائنی کے زیادہ مسائل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب بھی گائنی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارے جو آڈینس ہے وہ بڑا انٹریگڈ ہوتی ہے سننے کے لیے, کنیکٹ کرتی ہے اس بڑا چیز کنیکٹ سے. بھی کرتی ہے بیکاز بہت کم اس بارے میں بات کی جاتی ہے. سو اگر آپ دونوں برا نہ بنائیں تو ہم گائنی کے حوالے سے بات شروع کریں اور پھر ہم ایستھیٹک فزیشین کے حوالے سے جو آپ کا پروفیشن بھی ہے اس کا ہم سیکنڈ ہاف کے لاسٹ میں بات کر لیں گے. ٹھیک ہے. سو ٹاکنگ اباؤٹ گائنی فرسٹ آف آل, ڈاکٹر صاحبہ جب بھی گائنی کے ایشوز ہوتے ہیں سو دیر آر ملٹیپل ادر پرابلمس ایسوسیٹڈ ود اٹ کہ آپ میڈیکلی فٹ ہوں. کیا کتنا ضروری ہے کہ آپ اگر اس پروسیس میں جانے لگے ہیں اینڈ یو وانٹ ٹو گیو اے برتھ ٹو اے بیبی اینڈ یو پلاننگ اے بیبی, سو آپ پہلے میڈیکلی اپنے آپ کو چیک کریں کہ آر یو کیپیبل انف ٹو ہیو اور ٹو گو تھرو دیٹ 9 months کا پروسیس. از اٹ امپورٹنٹ, کیا ضروری ہے؟ ہیلدی انف یو مین. اور آپ نے اردو میں بات کرنی ہے, مجھے ڈانٹیں گے تو انگریزی بولتے ہو, باقی بھی سب انگریزی بولتے ہیں. بالکل. مین مدر کی جو ہے اس کی اپنی ہیلتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک ہیلدی مدر ہی ایک ہیلدی بیبی کو نرش کر سکتی ہے, تو اٹ از ویری امپورٹنٹ. تو کیا کون کون سے ٹیسٹ ایسے یا کوئی چیزیں جو اس سے پہلے ٹیسٹ کروانے ہیں پہلے؟ سب سے زیادہ جو پرابلم ہماری سوسائٹی میں ہے جو ہم دیکھنے میں آتی ہے وہ انیمیا ہے. مدرز اور موسٹ آف دا مدرز آر انیمک, کہ ان میں خون کی کمی ہوتی ہے. تو اس چیز کے اوپر ہونا چاہیے کہ آئی مین مدرس کی لائک وی ہیو ٹو basically treat their anemia, we have to treat their basic health. But ڈاکٹر رفعت کیا ان کو اس ڈاکٹر عمل آپ اگری کرتی ہیں کیا خالی انیمیا کا ٹیسٹ, کیا کوئی اور خطرات لاحق نہیں ہوتے ان کو؟ There are so many other things, not just like anemia, but this is the most common thing. اس کے علاوہ بلڈ کی بھی بہت ساری ڈیزیزز ہوتی ہیں. جینیٹک ڈیزیزز بہت زیادہ کامن ہے کیونکہ ہمارے یہاں ایک کلچر ہے انٹر فیملی کزن میرجز کا, انٹر فیملی میرجز کا, تو اس میں بھی بہت ساری کرنے کو تو اسکریننگ کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اسکرین ہونی چاہیے بیسکلی. بٹ لائک اچھا ایک اور چیز ڈاکٹر امل, جو بہت سارے لوگ بہت سارے ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں, ہمارے مذہب میں بھی ہے, بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے فرام ون پریگنینسی ٹو دا ادر, وہ ہمارے ہاں اس کو کیٹر نہیں کیا جاتا. بلکہ کل پرسوں ہی میں گئی ہوئی تھی نادرا کے دفتر بے فارم بنوانے خدیجہ کا, تو میں ہمارے سے جو اگلا نمبر تھا جن لوگوں کا, ان کے 8 بچے تھے. ماشاء اللہ 8 بچے تھے اور شادی کو صرف 10 سال ہوئے ہوئے تھے. اور اس آپ یو ڈونٹ سی دا سلور لائننگ. کمنٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, 2 سال کی بریک بھی تو دیا ہے نا. ہاں کہیں نہ کہیں بیچ بیچ میں آ گیا ہوگا تھوڑا تھوڑا بریک, غلطی سے سلور لائننگ 2 سال کا بریک. تو 8 بچے تھے اور جو فادر تھے ان کو نہ اپنے بچوں کے نام یاد تھے. نہیں کرو یار. جی یقین مانے میں حیران رہ گئی, ان کو نہ اپنے بچوں کے صحیح طرح نام یاد تھے اور نہ ان کو اسپیلنگز یاد تھے. مطلب وہ انگلش میں نہیں بتا سکتے تھے. وہ خاتون جو ہے وہ ان سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ اسپیلنگ صحیح لکھے ہوئے ہیں, دیکھ لیں. ایک دفعہ یہ بے فارم بن گیا تو پوری زندگی یہی اسپیلنگز آپ لوگوں کے چلیں گے. تو وہ اپنے بچوں کو, بڑے والے بیٹے کو انہوں نے بلا کے کہا کہ سب کے اسپیلنگس پڑھ لو کیونکہ ان کو تو نہیں آ رہا تھا. یہ ہمارے ہاں حال ہے. تو 2 جو بچوں کے درمیان وقفہ ہے وہ ایک عورت کے لیے کتنا ضروری ہے, کتنا ہونا چاہیے آئیڈیلی کہ وہ اپنی فزیکل سٹیٹ میں جو اس کی پہلے تھی بیفور پریگنینسی وہ اس میں واپس آ جائے تاکہ وہ بہتر طریقے سے نیکسٹ بچے کی پرورش کر سکے. آئیڈیلی جی 2 years کا منیمم گیپ ہونا چاہیے, ایک ڈلیوری سے لے کے دوسری پریگنینسی کے شروع تک. 2 سال ایک فیمیل باڈی کو چاہیے کہ وہ فلی ریکور کرے, کیونکہ جب پریگنینسی ہوتی ہے عورت کی باڈی میں آبویسلی بہت اسٹریس آتا ہے. ٹھیک ہے, آئرن لیولز اگین جس طرح ڈاکٹر رافت نے پہلے کہا تھا, انیمیا ہمارے بہت کامن ہے. ایک تو ہماری پاپولیشن میں بہت کامن ہے, پلس جب پریگننٹ ہوتا ہے بندہ تو آئرن سٹورز اور یوز اپ ہوتے ہیں, تو آئرن سٹورز بہت گر جاتے ہیں باڈی کے اندر.